اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون انهم مہتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم۔ سورہ زخرف آیات 36 سے 43۔ سابقہ آیات میں مشرکین مکہ کا اعتراض بیان کیا گیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اس قرآن مجید کو مکہ اور طائف میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو جواب میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ تقسیم بھی ہم نے کیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی راہ پر چل پڑتے تو ہم ان کافروں کے لیے ضرور بنا دیتے ان کی گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور ان کی ٹیک لگانے والے سرر، چاندی کے یا سونے کے۔ پھر فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ومن یعش، اور جو بھی زندگی گزارے گا، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے، جو شخص بھی اللہ کی یاد سے غافل زندگی گزارے گا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والا ہوگا، نقیض لہ شیطانا، ہم مسلط کر دیں گے اس پر شیطان کو، فہو لہ قرین، پس وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ قرآن مجید کے صفاتی نام میں سے اس کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ روکتے ہیں انہیں، عن السبیل، سیدھی راہ سے۔ اب ان شیطانوں کا کام کیا ہے کہ جن پر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہ اپنے ساتھیوں کو السبیل، لفظ معرفہ استعمال ہوا ہے، یعنی صراط مستقیم سے ان کو روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتے رہتے ہیں، انہم مہتدون، کے بلا شبہ وہ ہدایت والے ہیں۔ کہ شیاطین ان کو ایسے وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے حق سے اعراض کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے منہ پھیر رکھا ہوتا ہے، لیکن شیطان کی دوستی کی وجہ سے یہ اس قدر مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت والے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ لیں، بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، حقیقی معنی میں قرآن اور سنت سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ عقائد و نظریات قرآن کے مطابق، نہ اعمال و افعال قرآن و سنت کے مطابق، بس جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کر رکھے ہوں گے، اس میں وہ اس قدر الجھے ہوئے ہوں گے کہ اسی کو عین دین سمجھ کر عمل پیرا ہوں گے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہوگا۔ وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا ہے۔ تو اہل مکہ کی صورتحال بھی یہی تھی، ایک طرف دین ابراہیمی کے دعوے دار، اور دوسری طرف ذکر سے اعراض کرنے والے۔ اور یاد رہے کہ یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے سورہ ناس کی آخری آیت مبارکہ وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، شیطانیت اصل میں ایک وصف ہے، اسے انسان اپنا لے یا جنات اپنا لیں،
وہی شیطان ہوتا ہے۔ اب ایسے ساتھی اور ان کے متبع اتباع کرنے والوں کو روز قیامت اکٹھا اٹھایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا وہ آئیں گے ہمارے پاس، قال یا لیت پس وہ کہے گا کاش، بینی میرے و بینک اور تیرے درمیان میں بعد المشرقین دو مشرقوں جتنا فاصلہ ہوتا، کہ دنیا میں تو یہ اس کی بات مانتا رہا، اس کا یار بیلی بنا رہا، ذکر سے اعراض کیے رکھا، لیکن جب روز قیامت نتیجہ سامنے آئے گا کہ اس کی دوستی نے اسے صراط مستقیم سے، السبیل سے بہت دور کر دیا، اسے ناکام لوگوں میں لا کھڑا کیا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے اور اس کے درمیان میں بہت دوری ہوتی۔ اور جس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں انسان کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ فبئس القرین پس وہ برا ہی ساتھی ہے۔ تو کیا اب یہ جو اس سے دوستی توڑ رہا ہے، اب یہ جو قطع تعلقی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ ہرگز فائدہ نہ دے گی تم کو، الیوم آج کے دن، کہ دنیا میں اس شیطان کو تم نے اپنا دوست بنائے رکھا، آج اگر تم اس سے بیزار ہو بھی جاؤ، قطع تعلقی کا اعلان بھی کر دو، توبہ تائب بھی ہو جاؤ، لیکن آج کسی قسم کی معذرت فائدے مند نہ ہوگی۔ اذ ظلمتم جب تم نے ظلم کیا تھا، یہ ظلم انہوں نے اپنے اوپر ہی کیا، انکم بلا شبہ تم فی العذاب عذاب میں مشترکون ایک دوسرے کے شریک ہو، دنیا میں ساتھ رہے، ایک دوسرے کی بات مانتے رہے، قرآن سے منہ موڑے رکھا، اب جہنم میں بھی تم اکٹھے ساتھی ہی ہوگے۔ افانت تسمع الصم تو کیا پس آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، او تہدی العمی یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، ومن کان اور جو ہو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ تو ایسے لوگ جو بہرے ہیں انہیں آپ سنا نہیں سکتے، جو اندھے ہیں آپ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اور جو بھی کھلی گمراہی میں ہوگا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پس یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے، فَإِنَّا پس بلا شبہ ہم مِنْهُمْ ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں، کہ ان کافروں کے ساتھ عذاب کے جو وعدے کیے گئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے لے گیا، آپ کا وقت دنیا میں پہلے ختم ہو گیا، تو آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ ان کافروں کے لیے عذاب حتمی ہے۔ او نورینک یا ہم دکھائیں گے آپ کو، الذی وعدناہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، کہ یا تو آپ کی زندگی میں بھی ہم ان کافروں کو عذاب دیں گے اور آپ اس منظر کو دیکھیں گے، آپ ان کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت نمبر 46 میں اور سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں وہ عذاب آپ کو دکھلایا کہ اہل ایمان کے ہاتھوں کفار کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ پس بلا شبہ ہم ان پر مقتدرون قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کر رہے تھے، قرآن مجید کو سننے کو تیار نہیں تھے، اسے سحر کہہ کر جھٹلا رہے تھے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو گیا، حق آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ عذاب دے گا۔ فَاسْتَمْسِكْ پس آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وہ جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، آپ اسی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اِنَّكَ بلا شبہ آپ ہی عَلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھی راہ پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کہ رسول ایمان لاتے ہیں
اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اسی بات کی نصیحت کی گئی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ پس آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ پر وحی کر دیا گیا ہے، اور بلا شبہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو آج بھی اگر ہمیں صراط مستقیم کی تلاش ہے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ استمساک اختیار کرنا پڑے گا، اسے مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس پر اسی طرح عمل کرنا ہوگا جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والوں نے عمل کر کے دکھایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو نور قرآن سے منور فرما دے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اتباع نصیب فرمائے۔ بما علیہ الا البلاغ۔